الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے فرشتوں کا قرآنی تصور پیش کیا جا رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں اقوال پڑھے اور اس میں ہمارے سامنے آیا کہ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ شدت سے اس بات کی قائل تھے کہ یہ اجسام ہیں اور لطیف اجسام ہیں کہ جو کئی شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور ان کے جو اماکن ہیں وہ سماوات یا آسمان ہیں۔ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ مکتب تشیع کے علماء کا اجماع ہے، جبکہ یہ بات خود درست نہیں ہے، جیسا کہ بزرگ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ شیعہ علماء کا اس کے اوپر کبھی بھی اتفاق نہیں رہا۔ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ مجرد مخلوق ہیں، فرشتوں کی حقیقت مجرد ہے، غیر مادی مخلوق ہیں، نورانی، نور سے بھی مراد یہاں پہ یہی ہے کہ غیر مادی ہونا اور فرشتے جوہر ہیں یعنی قائم بذاتہا ہیں، یعنی ان کے اپنے یا بانفسہا بذات خود قائم ہیں، اعراض نہیں ہیں۔ اور ہم نے اسی ضمن میں مطالعہ کیا آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا بھی، انہوں نے بھی ذکر کیا، اور 3 جہانوں میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ فارابی کہ ان کی جو تعریف ہے سب سے جامع تعریف ہے، قدیمی ترین جامع ترین تعریف ہے، اور فلاسفہ کا اس مسئلے کے اوپر اتفاق ہے کہ فرشتے مجرد مخلوق ہیں، مادی مخلوق نہیں ہیں۔ البتہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ وہ جسم اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ان کے اجسام اس طریقے سے نہیں ہیں جیسا کہ انسان محتاج جسم ہے، اس طریقے سے نہیں ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم تفصیل سے وارد ہوں گے، قرآن کریم کی آیات میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اور پھر اس میں ہمارے لیے بہت سارے اہم امور بھی سامنے آئیں گے، لیکن یہ حقیقت ملائکہ کا مرحلہ یہ گزر جانا چاہیے۔ آپ یہ 2 قول فی الحال رکھیں، کیونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول کو اختیار کرنا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بعنوان محدث ایک قول کو آخر میں اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی علم کو پڑھا نہ ہو، انہوں نے کلام ہے، فلسفہ ہے، عرفان ہے، کیونکہ ان کے خود والد محترم محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو باقاعدہ خانقاہوں میں بھی جاتے تھے اور گہرے طور پہ صوفیانہ ریاضتیں کیا کرتے تھے، اس لیے بہت گہرے طور پہ علامہ مجلسی صوفیت کو جانتے ہیں۔ بقیہ آج کے دور میں تو جو مخالفت صوفیت کی کرتے ہیں وہ صوفیت اور تصوف کو جانتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح علامہ مجلسی تمام اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، غیر شیعہ ہوں، سب کی انہوں نے علم کلام کو پڑھا، علم حدیث کو انہوں نے سب علم حدیث کو پڑھا۔ سنیوں کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو، اس لیے بہار میں وہ لے کے آئے سنیوں کی کتب میں جو ان کی نگاہ میں معتبر روایت تھی، وہ بھی انہوں نے بحر الانوار میں لکھ دی، اس لیے انہوں نے پھر جامع تبصرے کیے، پھر حتیٰ کہ ادبیات کے اوپر بہت ماہر تھے کہ اس وقت شیعہ روایات میں جتنی بھی لغت اور ادب کی مشکلات ہیں اس کے رجوع کے لیے سب سے پہلے علامہ مجلسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ علامہ مجلسی اپنے آخری زندگی کے سالوں میں وہ فقط حدیث کی طرف مائل ہو گئے، اور انہوں نے لکھا بھی کہ میں نے توبہ کی ہے تمام علوم کے پڑھنے سے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ حدیث نے مجھے ہر علم سے مستغنی کر دیا۔ اس کے اندر اگر کوئی ریاضت اور عرفان کی راہوں پہ چلنا چاہتا ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کے پاس بھی یہ کمالات موجود نہیں ہیں، اس لیے میں تمام صوفیہ اور متصوفہ سے دور ہو گیا اور ان کے طریقوں سے میں کنارہ کش ہو کے توبہ کی۔ اسی طرح سے فلسفے سے انہوں نے اظہار برات کیا، حتیٰ کہ تفسیر سے بھی ایک نوع دوری اختیار کی، اور فقط حدیث سے وہ ایک جوڑ کے رہ گئے، اور یہاں سے اخباریت کا رنگ ان کے اوپر غالب آیا اور اخباری علماء کہلائے۔ البتہ
علامہ مجلسی معتدل اخباری علماء شمار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ابو دلیل، کیونکہ علمی دنیا میں تو دلیل چلتی ہے، اب حدیث کے تناظر میں وہ ایک بات لکھتے ہیں اور حدیث کی وجہ سے اسے لکھ گئے، اور انہوں نے حدیث کو مثلا الکافی کی جب شرح کی مرآۃ العقول تو علم حدیث کے قواعد کی رعایت کی، ادھر صحیح اور غیر صحیح کی انہوں نے حکم لگایا، لیکن بہار میں انہوں نے اپنا مبنا الگ رکھا حدیث کا، اور کہا کہ جو حدیث مجھ کو قابل اعتماد لگی اور میرے اطمینان کا باعث بنی، مقدمہ البہار میں انہوں نے یہ چیزیں درج کی ہیں، تو وہ میں نے اس کے اندر درج کر دی ہیں۔ اس لیے بہار میں ایسی روایات ہیں کہ جو اصلاً کسی بھی میزان رجال و حدیث کے اوپر نہیں اترتی، لیکن علامہ مجلسی کے چونکہ اطمینان کا باعث بنی تھی، انہوں نے اسے لکھ دی اور کہا کہ میں اسے بعنوان دین اختیار کرتا ہوں۔ لہذا علامہ مجلسی کے اقوال ہمارے لیے بعنوان پھر محدث و توجہ کے قابل قرار پائے، کیونکہ محدث کا ایک بڑا اثر ہے، مفسر اور محدث ان کی آراء قریبی عموماً ہوتی ہیں، کیونکہ مکتب تشیع میں زیادہ تر تفسیر بالروایت لکھی گئی ہے۔ خلاصہ کلام 3 ہمارے پاس قول آ جاتے ہیں، لیکن تیسرا قول وہ متکلمین والا ہی ہے۔ پہلا قول ہمارے پاس ہے فلاسفہ کا کہ فرشتے کیا ہیں؟ غیر مادی مخلوق ہیں، جوہر ہیں، عرض نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ معلومات یا علم لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں لیتے جیسے علم حصولی ہمارے اندر صورتوں کی صورت میں منعکس ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ امام علی علیہ السلام سے غرر الحکم میں جو روایت منقول ہے، اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اسے ذکر کیا کہ یہ وہ صور علمیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متجلی ہوا ہے، تجلی لہا فاشرقت، ان ملائکہ کے لیے اللہ متجلی ہوا تو یہ چمک اٹھے، اور پھر خداوند متعال نے ان کو اپنے نور سے فطالعہا بنورہ فتلألأت، پھر جب اللہ اپنے نور سے ان کے لیے طلوع کیا یا ظاہر ہوا اپنے نور کے ذریعے سے، تو پھر یہ چمک اٹھے اور جگمگانے لگے۔ تو یہ ان کے علم لینے کا طریقہ کار ہے۔ بقیہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات میں جب آئیں گے تو وہاں پہ فرشتوں کا بہت واضح ہمارے لیے تصور آشکار ہوگا۔ ادھر ہماری آخری بحث، کیونکہ ہم حقیقت ملائکہ کے اعتبار سے یہاں تک ہی بحث کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس اقوال مسلمانوں میں آ جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اصلاً مجرد دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مادی دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے، اس لیے مادی جو بھی جسم وہ اختیار ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جبرائیل علیہ السلام داہیہ قلبی کی صورت میں ہے، یا کوئی فرشتہ بچے کی صورت میں ہے، یا پرندے کی صورت میں ہے، اس کے اندر خون دوڑ رہا ہو، اس کے اندر بھی دل گردے جگر کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھنے والے کو بشر دکھائی دے رہا ہے، دیکھنے والے کو پرندہ دکھائی دے رہا ہے، اندر کوئی ایسی چیزیں اس کے دوڑ شوڑ نہیں رہی، کیونکہ مجرد دنیا سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن انسان اس کے برعکس ہے، اور متکلمین نے کہا کہ نہیں، یہ اجسام ہیں لیکن لطیف اجسام ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، جیسے ہوا لطیف ہے، اجسام لطیفۃ ہوائیۃ، کہ یہ متکلمین کی رائے جو ہے، یہ اہل سنت میں زیادہ متکلمین نے یہ اختیار کیا، وإلا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فلاسفہ کی طرف مائل ہیں۔ علامہ مجلسی نے یہ اہل سنت متکلمین کی رائے کو خود اختیار کیا، اور تمام شیعہ علماء کا اس کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا، جو کہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ فرشتوں کا تعلق پھر کس سے ہے؟ یہاں پہ ہمیں ان کی حقیقت کا یہ پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فارابی نے کہا کہ صور ابداعیۃ، اور اس کی تشریح میں آغا حسن زادہ عاملی نے خواجہ طوسی کا یہ بیان ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق خلق کی ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جو نہ مادے کی محتاج ہے اور نہ مدت اور زمان کی محتاج ہے، اسے کہتے ہیں ملائکہ۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جو مادے کی تو محتاج ہے، مدت کی محتاج نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فلکیات۔ اور ایک وہ مخلوق ہے کہ جو مادے کی بھی محتاج ہے اور مدت کی بھی محتاج ہے، اسے کہتے ہیں انسان۔ وہ جو مدت اور مادے کی محتاج نہیں ہے، اس جہان یا اس مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے مبدعات، اس لیے سورہ ابداعیہ کہا۔ اور جو مادے کی محتاج ہیں، مدت کی محتاج نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مخترعات۔
اور جو تیسرا ہے وہ ہے مکونات، کہ جو مدت کی بھی محتاج ہے اور مادے کی بھی۔ یہ تو ایک طرف سے ہمارے پاس بحث آ گئی۔ دوسری بحث ہمارے پاس ہے کائنات کے عنوان سے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو خلق کیا ہے، کل عوالم جو خلق کیے ہیں، اور ان عوالم میں ان گنت خلقت کو اللہ نے آباد کیا ہے۔ اگر آپ ان کائنات کے ان امور کے اوپر غور کریں تو سوال پیدا ہوگا، آیا فرشتہ اس مادی جہان سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ آیا فرشتہ برزخ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ اس سے بھی بالاتر جہان سے تعلق رکھتا ہے؟ اس لیے عوالم کی جس کے پاس معلومات کم ہو وہ معرفت حاصل کرنے سے بیگانہ رہ جاتا ہے، حتیٰ انسان اپنی معرفت نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا ہمارے جسم کا تعلق اس مادی جہان سے ہے، ہماری روح کا تعلق، ہمارے نفس کا تعلق وہ بھی مادی جہان سے ہے۔ ہماری روح اور مادے کا تعلق مادی جہان سے نہیں ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نفس جوہر ہے، ملائکہ جوہر ہیں، تو جوہر کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے وجود کے لیے کسی اور مخلوق کا محتاج نہیں ہے، یعنی اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی اور شے کا سہارا لینے کا محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، پتھر ہے، پتھر بذات خود وجود رکھتا ہے، وہ رنگ کی طرح نہیں ہے۔ رنگ جس طرح دیوار میں آنے کے لیے کسی تختے یا دیوار کا محتاج ہے، رنگ کی مانند نہیں ہے، مٹھاس کی مانند نہیں ہے۔ مٹھاس کوئی جسم ہو تو مٹھاس آتی ہے نا، ورنہ تو خالی نیت چینی کی کر کے تو چینی نہیں کھا سکتے، نمک کی نیت کر کے نمک تو نہیں آ جاتا۔ وہ کوئی جسم سے تعلق نمک اور کڑواہٹ یا نمکین پن اختیار کرے گا تو تب آئے گی یہ ساری چیزیں۔ ادھر پتھر ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، بہت ساری مخلوق ہے، مٹی ہے، یہ اپنے اس دنیا کے اندر وجود میں آنے کے لیے اس طرح کسی اور شے کی غیر کی محتاج ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ جوہر ہے۔ لیکن آپ مجرد میں جوہر کا کیسے تصور کریں گے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے مجرد ایک جہان ہے، وہاں پہ بھی جوہر ہے، وہ محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی اور غیر وجود کا۔ یہ مراد ہے ہمارے پاس کہ جو دیگر عوالم میں مجردات کی زندگی ہے، مجردات جوہر ہیں، یعنی وہ غیر مادہ ہیں اور غیر مادے میں بھی جوہر ہیں۔ اس طور پہ انسان کی جو حقیقت، خود انسان کی حقیقت، جیسا کہ آیت اللہ حسن زادہ عملی اور دیگر بزرگ علماء ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی زندگی، اپنی حقیقت بھی وہ طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے۔ یعنی بدن اور ہمارا نفس یہ عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ کیسے طول میں ہے؟ یعنی یہی اس دنیا کے اندر نفس انسانی کیسے خلق ہوا؟ کئی نظریات ہیں، ان میں مقبول ترین نظریات ہمارے ہاں جو عرفاء اور بزرگ ہمارے حوزہ جات علمیہ کے اساتذہ میں جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ بدن ہے، نطفہ سے مضغہ، علقہ، اور پھر جسم سوی بنا۔ جب جسم سوی بنا یعنی 4 ماہ کا شکم مادر میں ہو گیا وہ بچہ، تو تب اللہ تعالیٰ نے اسی جسم سے ایک نفس کو خلق کیا۔ ثم انشأناہ، ہو ضمیر دیکھیں کہاں لوٹ رہی ہے قرآن میں، سورہ مومنون آیت نمبر غالباً 14 ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ نہیں کہا کہ باہر سے کوئی چیز اندر ڈال دی انسان کے اندر۔ مثلا یہ بھاپ کہاں سے آتی ہے جو کھانے کے اندر ہے؟ باہر سے آتی ہے یا اسی کے اندر سے نکلتی ہے؟ نکل کے اس پر چھا جاتی ہے یا نہیں؟ چھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ انسان کا جو بدن ہے وہ اسی مٹی سے نکلا ہے، پانی اور مٹی ہی کا یہ نتیجہ ہے، اور پھر مراحل طے کرتے ہوئے جب یہ جسم سوی بنا تو اسی جسم سوی سے اللہ تعالیٰ نے ثم انشأناہ، اسی جسم سوی کو کیا کیا؟ کیونکہ یہ جسم سوی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اسی کو ایک اور خلقت میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ جیسے کھانے سے بھاپ نکالتے ہیں آپ، اسی طرح سے ایک اور نکلی اور اس کا نام ہے نفس، وہ بھی مجرد ہے، وہ ہماری حقیقت اصلی ہے۔ اور جسم بھی ہماری حقیقت ہے، جسم باہر نہیں ہے، وإلا یہ اگر جسم سے جب آیا نفس تو پھر تو وہ باہر نہیں ہو سکتا ہماری حقیقت سے جسم۔ اور یہ وہ وجہ ہے جس کی طرف انسان اکثر سوچتا ہے بچہ حلال زادہ ہو یا ولد الزنا ہو، کیا نتائج نکلتے ہیں؟ اچھا یہ والی احتیاط نہ کی جائے تو کیا جسم پہ نتائج نکلتے ہیں؟
کھانے کی خوراک کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اچھے اور برے ماحول کے، کیونکہ جب جسم سے اللہ تعالیٰ ثم انشأنہ خلقا آخر کہہ رہا ہے تو اس مواد کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس سے وہ انشأنہ خلقا آخر ہو رہا ہے، اس کا گہرا اثر ہوگا اس کا استعداد کے حوالے سے، طیب پن اور پاکیزگی کے حوالے سے، اس لیے نتائج اس میں مختلف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو نفس ہے اس کا سب سے نچلا مرتبہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا جسم ہے۔ جسم ہماری اپنی حقیقت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وہ ہے جیسے کہتے ہیں نا شاپر باندھا ہوا ہے ایک شے کے اوپر۔ ہاں بعض تعبیرات میں مثال دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ حقیقتیں اس طرح نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت کا طولانیت میں ہے۔ نفس اصل حقیقت، نفس کا سب سے پائن اور نچلا جو مقام اور درجہ ہے وہ بدن ہے، اور یہ بدن رہ جائے گا۔ جیسے آپ سانپ دیکھیں، سانپ کا سب سے زیادہ نچلا درجہ کیا ہے؟ جو اس کے اوپر کھال ہے، وہ کھال آہستہ آہستہ اتارتا ہے، وہ جو کھال اتر رہی ہے وہ سانپ تھا یا نہیں؟ وہ سانپ ہی تھا، وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح پودا دیکھیں، پودے کی مثال بڑی اچھی ہے، پہلے بھی دی، اساتذ کی یہ مثال ہے کہ آپ ایک گملہ یا گلاس لیں، اس گلاس میں بیج ڈال دیں، بیج مٹی کے اندر ڈالیں، لیکن وہ آپ کو شیشے سے نظر آ رہا ہے۔ چند دن آپ دیکھیں گے کہ بیج آہستہ آہستہ اپنا وجود یوں دو ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گا، دو ٹکڑے ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ایک چیز باہر نکلنے لگ جائے گی، پھر آتا ہے کہ وہ مٹی سے باہر پودا تنا سا آ جائے گا، تنا آگے بڑھنے لگ جائے گا۔ اب دو جہان ہو گئے، ایک مٹی کے نیچے والا جہان ہے، ایک مٹی اور مٹی سے نیچے کا جہان ہے، اور ایک مٹی کے اوپر والا جہان ہے۔ ادھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو بیج ہے یہ حقیقت تنا نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن آپ کہیں گے جو اوپر ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اوپر والی حقیقت اعلیٰ ہے، نیچے والا حقیقت اس کی منزلت نیچے کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے وہ جو بیج ہے، یہ لوبیا ہے یا جو بھی دانہ ہے، وہ بیج آہستہ آہستہ اپنا وجود اس دنیا میں کھوتا چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو مٹی اور اس سے نیچے کا جہان ہے، دنیا اسی طرح سے ہے، اور یہ جو اوپر ہے جہاں پہ وہ فضاؤں میں لہلہا رہا ہے، تنا سرسبز ہو رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، یا مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور دو صورتیں نکالنے، یہ وہ مجرد جہان ہے اس کا۔ انسان کے نفس اور جسم اسی طرح سے ہے۔ یہ جو مادی جہان ہے یہ مٹی اور مٹی کے اندر کا ہے، یہ وجود دے رہا ہے دوسرے جہان والے نفس کا، جو ہمارے ہی نفس کی حقیقت، یعنی میری ہی حقیقت جو برزخی طرف ہے، دوسرے عالم کی طرف ہے، اس کو نشو نما کون دے رہا ہے؟ یہ مٹی کے اندر والا حصہ، اور وہ اتنی نشو نما دیتا ہے آہستہ آہستہ وہ فنا ہو جاتا ہے، یہ بقا حاصل کر جاتا ہے۔ وہ تنا جو ہے فضاؤں میں بقا حاصل کر جاتا ہے اور نیچے والا فنا ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں سارے اسی طرح ہیں، جسم آہستہ آہستہ گھل مل جائے گا، اور ہمارا عمل، ہماری نیتیں، ہمارا کردار، یہ آگے کے جو نفس باہر اس طرف سے تنا نکلا ہوا ہے، جسے آپ نفس مجرد، نفس ناطقہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو نشوونما دے رہا ہے، اور جب اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا ہم کہیں گے اب یہ اگلے جہان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ جو مجرد جہان ہے، اس مجرد جہان کے اندر ہماری روح ہے، ہمارا نفس اس مجرد جہان سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اب آئیں ادھر عوالم کی بحث سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم عوالم کو سمجھیں، عوالم کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ بالفاظ دیگر فرشتوں کا ہمارے ساتھ جو تعلق قائم ہوگا وہ نفس کے ساتھ ہوگا، اگر ہم اس کو تعلق اس سے جوڑنا چاہتے ہیں، یا جسم سے ہوگا، کیونکہ وہ ہے مجرد۔ جب مجرد ہے تو مجرد کے ساتھ اس کا اولاً تعلق جوڑے گا۔ ہاں، نفس کے ساتھ اگر ہم مادی جہان میں دیکھنا چاہیں تو ممکن ہے کہ کسی صورت میں ہم اسے دیکھ سکیں، لیکن وہ دیکھنا کیا ہے؟ وہ اس کی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس طرح سے۔ اس کو ابھی آگے حل کریں گے۔ اس جگہ پہ عوالم کا ہم ایک چھوٹا سا تعارف کر لیں۔ عوالم ہمارے پاس 4 ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ مخلوقات کے لیے عوالم بالخصوص قرار پاتے ہیں۔ ایک ہے عالم الہ، عالم ربوبی بھی اسے کہا جاتا ہے، عالم لاہوت سے بھی اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 عوالم ہمارے لیے مہم ہیں۔ پہلا عالم ہے عالم عقل بھی کہتے ہیں اسے، شریعت اور دین کی زبان میں اسے قیامت بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام عالم جبروت بھی ہے، اور اسے عالم امر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا عالم ہے۔
حکماء اور فلاسفہ نے جو عقلی استدلال قائم کیا ہے اور عقلی ادلہ سے جو بات پیش کی ہے اس کے مطابق یہ وہ پہلا عالم تھا جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ ادھر بہت ایک دلچسپ نکات آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہ جب عوالم کی خلقت شروع ہوئی تو اس مادی جہان جسے عالم عنصری کہتے ہیں اس کی علت کون ہے؟ آیا جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے کہ فرشتے ہوں، ممکن ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ توسط فرشتوں سے خلق کر رہا ہے، یا کوئی اور ہیں، تو وہاں پہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے درس میں عوالم کی تھوڑی دقیق بحث آئے گی اور اسے فرشتوں سے ہم جوڑ لیں گے اور فرشتوں کے ایک مرتبے کو اسی کے ضمن میں پڑھیں گے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن اور حدیث میں انشاءاللہ وارد ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کی جو زبان ہے وہ دلکش، جاذب اور زیادہ قابل فہم ہے، لیکن یہ تب ہی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ عالم امر بھی اسے کہتے ہیں، عالم عقول بھی کہتے ہیں، عالم عقل بھی کہتے ہیں، اور شریعت اور دین کی زبان میں اسے قیامت بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے بعد اگلا عالم آتا ہے عالم مثال، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، اسے شریعت کی زبان میں عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم ملاکوت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسے عالم خیال بھی نام دیا جاتا ہے۔ یہ وسطی عالم اور جہان ہے۔ عالم عقل میں تجرد تام ہے، اور یہ جو عالم مثال ہے، عالم برزخ ہے، اس میں تجرد ناقص ہے۔ تجرد تام اور ناقص سے کیا مراد ہے وہ بھی آج ہی ہم اسے حل کریں گے، اور کچھ میں بیان آپ کے سامنے پڑھوں گا، اسی کے اوپر انشاءاللہ درس کا اختتام کریں گے۔ تیسرا ہے عالم مادہ، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اور عالم خلق سے بھی اسے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں پہ تدریجاً اشیاء وجود میں آتی ہیں، مادی جہان ہے یہ، اسے عالم عنصری سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دوسری بات، فلاسفہ نے، کیونکہ یہ فلسفی نام اس کے ہیں، عالم عقل فلسفی نام، آپ یہ علوم میں نام الگ الگ ضرور ذہن نشین رکھیں۔ فلسفی نام ہے عالم عقل، جیسے سب سے اوپر، پھر آ جاتا ہے یعنی تجرد تام۔ تجرد تام ہوتا ہے جس میں مادہ اور آثار مادہ ہر دو نہیں ہیں۔ عالم عقل کیا ہے؟ تجرد تام جس میں مادہ اور آثار مادہ ہر دو نہیں ہیں۔ پھر آ جاتا ہے عالم خیال، جسے عالم ملاکوت بھی کہتے ہیں فلاسفہ، وہ ہے تجرد ناقص، یعنی مادہ تو نہیں ہے لیکن آثار مادہ ہیں، آثار مادہ ہیں۔ تیسرا آ جاتا ہے عالم مادہ، اس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، اور اس میں مادہ اور آثار مادہ ہر دو ہیں، درست؟ بس تجرد پہلے دو کے ساتھ ہے، اور تیسرے میں تجرد نہیں ہے، اس میں ہے ہی عالم مادہ، صرف وہ مادی جہان ہے، اسے عالم ظلمت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ شریعت کی زبان۔ شریعت کی زبان میں ہم نے جسے عالم عقل کہا ہے اسے قیامت کہتے ہیں، اور جسے عالم مثال کہا ہے اسے برزخ یا قبر کہتے ہیں، اور جسے عالم مادہ کہے اسے عالم دنیا شریعت کی زبان کہتی ہے۔ عرفاء کی زبان میں آ جائیں، عرفاء جسے عالم عقل کہے اسے وہ عالم جباروت کہتے ہیں، آپ جسے عالم مثال یا شریعت جسے عالم برزخ کہتی ہے، عالم قبر کہتی ہے، عرفان اسے عالم ملاکوت کہتا ہے، اور عالم دنیا جسے شریعت نے عالم دنیا کہا، فلاسفہ نے عالم مادہ کہا، عرفان اس جہان کو عالم ناسوت کہتا ہے۔ تینوں جہانوں کی اپنی خصوصیات ہیں، تینوں جہانوں کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ادھر سے ہمیں یہ پتہ لگے گا یہ فرشتوں کا تعلق ان تینوں میں سے کس جہان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ فلاسفہ کی بات نہ مانیں، ہم قرآن کریم کی آیات میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم قیامت کے بارے میں واضح بات کرتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح قرآن کریم برزخ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے یا نہیں؟ عالم دنیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اب یہ اختلاف آ جاتا ہے کہ آیا دنیا کو چھوڑ کے بقیہ دو عوالم مجرد ہے یا نہیں؟ مثلا جیسے مرزا محمد مہدی اصفہانی مدرسہ تفکیک کے بانی، وہ اس بات کے قائل ہیں آیات اور روایات، کیونکہ آیات اور روایات جیسے کئی دفعہ یہ مبنی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں عوامی مرحلے کے تحت سطح ذہنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند ترین معارف کو، عوامی زبان کی بلاغت کو اوج کے اوپر بلاغت کو معجزے کی حد تک پہنچا کے گفتگو کی گئی ہے۔ لہٰذا مرزا مہدی اصفہانی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجرد نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات مجرد ہے۔ وہ قیامت کو بھی مادی کہتے ہیں، وہ قبر و برزخ کو بھی مادی کہتے ہیں،
اور وہ اس عالم دنیا کو بھی مادی کہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاسفہ کی بات درست نہیں ہے۔ لیکن ہم جب یہ امام علی علیہ السلام کی روایات کی طرف رجوع کریں تو امام نے کیا فرمایا؟ صور علمیت، عالم علوی کا امام نے بیان کیا یا نہیں؟ عاریۃ عن المواد، غرر الحکم کی واضح حدیث مبارک ہے۔ ان حدیثوں کو نہیں لے کے آتے۔ مرزا مہدی اصفہانی، مدرسہ تفقیق، علامہ مجلسی وہ نقل کریں گے لیکن ان روایات کی تبصرہ کرتے ہوئے لے کے نہیں آئیں گے۔ تو اس میں امام علی علیہ السلام حتیٰ نہج البلاغہ سے بہت خوبصورت روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ غرر الحکم اور نہج البلاغہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک خزانہ اور ذخیرہ ہے۔ تو آپ غرر الحکم کی اگر اس روایت کو دیکھیں تو آپ کے لیے واضح پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں غیر مادی جہان ہے، وہ مجرد جہان ہے کہ صور العلمیہ عاریۃ عن المواد۔ سئل، امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مل عالم العلوی، بلند ترین عالم علوی، ہم سے اوپر والے عالم کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ ایک ایسی صورتیں ہیں کہ جو عاری ہیں، کس سے؟ عن المواد ہے، اور دوسرا کس سے؟ قوت اور استعداد سے خالی ہیں، کیونکہ قوت اور استعداد اسی جہان میں ہے۔ واضح ہوئی بات؟ بس عالم علوی آپ نے ادھر سے دلیل لی، بقیہ بھی انشاءاللہ ادلہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ہر عالم کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت جو ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے اور جو حکماء نے اور عرفاء نے قرآن و روایات اور عقلی استدلال سے جو اخذ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ نکتہ انہوں نے ذکر کیا، جو عالم قیامت ہے وہ علت اور سبب ہے عالم مثال کی، عالم برزخ کی، اور عالم برزخ سبب ہے اس کائنات اور اس جہان اور عالم دنیا کا۔ واضح یہ بات؟ یعنی عالم قیامت جو مجرد تام ہے وہ کس کا سبب بنا؟ نیچے عالم برزخ مجرد ناقص، مجرد ناقص کس کا سبب بنی؟ اس عالم جہان کا۔ یہ ہمارے پاس علت معلول کے اعتبار سے، سبب اور مسبب کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا بات کی، کیا استدلال کیا، کیا خصوصیات ذکر کی، اور اس کے ہمارے پاس نتائج اپنی عملی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پہ آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آشکار ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اس میں سب سے پہلے عالم کو آج دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ، اور اس کی کچھ خصوصیات پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ جو عالم ہے اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے خلق کیا ہے، اور پھر اس عالم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، تم عالم مادی میں ہو، تم عالم برزخ میں ہو، تم عالم قیامت میں ہو، تم کسی بھی جگہ پہ ہو، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر شے کا علمی احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذاتی ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، ذات اس طرح سے جیسے روایت شیخ صدوق، توحید شیخ صدوق میں روایت وارد ہوئی ہے کہ نہ اللہ اس شے سے ملا ہوا ہے، نہ وہ شے اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ ہر شے کے قریب ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ اس سے دوری کے معنی میں۔ اللہ ہر شے سے بعید ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ قریب نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسے کسی اور مرحلے میں ہم دیکھیں گے، یہ بھی عقلی استدلال سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ادھر متضاد صفات بن رہی ہیں لیکن آتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قبیح چیز ہے اگر ہم کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کی قباحت اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ آپس میں اتصال قائم ہو رہا ہو، مادی اتصال، ایسا نہیں ہے۔ یا ایک شے اگر پست شمار ہوتی ہے اور ہم کہیں کہ اللہ وہاں موجود ہے یا اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کی پستی اللہ تک سرایت کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علو میں ہوتے ہوئے دنی اور دنی میں ہوتے ہوئے علو ہے، قریب ہوتے ہوئے بعید اور بعید ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ قریب ہے، وہ ساتھ ہوتے ہوئے انفصال اور انفصال ہوتے ہوئے ساتھ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں جو روایات میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ آئیں اب ہم عالم کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو مفاتیح الغیب ہے یہ مقدمہ ہے تفسیر کا، اس لیے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں گفتگو کی ہے۔ اس میں وہ جلد نمبر 1 میں بیان فرماتے ہیں فی اول العوالم، عوالم میں پہلا عالم کون سا ہوا؟ عالم وہو عالم الامر،
اسے عالم امر کہتے ہیں۔ وہ عالم العقول صرفہ، اور یہ خالصتاً عالم عقول ہے۔ ہم نے کل کے درس میں فرشتوں کے لیے ایک اور لفظ پڑھا تھا، اگر آپ کے ذہن میں، وہ کیا تھا کہ فرشتے کیا ہیں؟ عقول مجردہ۔ انہی عوالم کے ذیل میں یہ مطلب حل ہوگا، عقول مجردہ ہیں۔ صور علمیہ کے بارے میں وارد ہوا تھا جو فارابی کے، صور علمیہ کی تفسیر کیا تھی؟ عقول مجردہ۔ تو یہ عالم عقل، عالم عقل یعنی جہاں پہ مادہ اور آثار مادہ وجود نہیں رکھتے۔ اس میں ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں تیزی سے یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس میں آپ کے لیے بعض چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ فاول العوالم عالم العقل، پہلا عالم کون سا ہے؟ عالم عقل۔ فاول بابن، پہلا چیپٹر، پہلا باب، افتتح منہ ما ہوا فی غایت العظمہ والجلال والاشراق، کہ جو پہلی چیز ہے جس سے افتتاح اس کا ہوتا ہے، اس عالم کا پہلا نقطہ، پہلا باب جو اس جہان کا، عالم عقل کا، عالم قیامت کا کھلتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ انتہائی عظمت اور انتہائی جلالت اور اشراق کا مرحلہ ہے۔ اشراق یعنی نور سے بھرا ہوا ہے اور نور فشانی کر رہا ہے، ضوء فشانی کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا نور کا نکلنا، بار بار نور نکل رہا ہے، جیسے سورج سے نور نکل رہا ہے۔ تو یہ جو سورج کا اپنا وجود ہے وہ تو کاملاً نورانی اور اشراق کر رہا ہے، اپنی کرنیں پھیلا رہا ہے۔ اشراق کہتے ہیں کرنوں کا پھیلانا، نورانیت کا پھیلانا۔ تو یہ کہتے ہیں پہلی چیز اس عالم عقل کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ غایت العظمہ، بہت عظیم ہے، ہمارے تصورات سے بھی بڑھ کر عظمت ہے اس کی۔ نمبر 2 جلالت ہے اس کی، ہیبت اور قدر ہے اس کی۔ نمبر 3 اشراق ہے، یہ نورانیت سے پر جہان ہے، ادھر کوئی ظلمت قدم نہیں رکھ سکتی، نورانیت سے پر ہے یہ۔ اور یہ کیونکہ مرحلہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب مرحلہ بن جاتا ہے عالم عقل کا۔ انسان ہر دور میں ان 3 جہانوں سے وابستہ ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ انسان کیا ہے؟ بلکہ کائنات کی ہر شے کیا ہے؟ وہ وابستہ ہے، بالخصوص انسان وہ ان جہانوں سے جدا نہیں۔ مثلا میں اور آپ ابھی اس جہان سے جدا نہیں ہیں، ان جہانوں سے ایک نوع تعلق ہے ہمارا۔ لا یمکن فی الممکنات اشرف منہ و اعظم، ممکنات کے لیے اس سے بلند ترین اور بالا ترین اور عظیم ترین کوئی اور جہان نہیں ہے۔ مخلوقات کے لیے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے عالم عقل سے بالا ترین، اشرف ترین، خوبصورت اور بہترین اور باعظمت جہان نہیں ہے۔ بل لا امکان نہ لہو فی نفس الامر، اور حقیقت میں امکان ہی نہیں ہے کہ اس سے بڑا کوئی، اس سے بہتر جہان ہے۔ ایک بڑی اہم بحث ہے جو مقدمہ علوم قرآنی میں یا مقدمہ تفسیر میں کی جاتی ہے، جو کائنات میں شے خلق ہوئی ہے اس سے بہتر خلق نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بھی کائنات میں خلق ہے، کوئی جانور دیکھ لیں، کوئی پہاڑ دیکھ لیں، کوئی کیڑا دیکھ لیں، کوئی ستارہ دیکھ لیں، کوئی شے کائنات کی اس سے خوبصورت، اس سے کامل اور اس سے بہترین خلق نہیں ہو سکتی تھی جو اللہ نے خلق کر دی۔ اگر ہو سکتی ہوتی اور اس میں امکان ہوتا تو پھر حتماً و حتماً وہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر عقلی ادلہ بھی ہیں اور آیات روایات سے بھی یہ ثابت ہے، اس لیے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ لا امکان لہو فی نفس الامر، حقیقت میں، نفس امر میں یعنی حقیقت میں یہ جو عالم عقل ہے اس سے عظیم ترین، کامل ترین، بہترین، اشرف ترین جہان ہو ہی نہیں سکتا۔ لِأَنَّهُ احتجبت ظلمت و امکانہ تحت سطوع النور الاول، کہ اس میں کیونکہ جب انسان اس جگہ پہ پہنچتی ہے شے وجود، تو نور اول کے تحت ہونے کی وجہ سے اس کی ظلمتوں کا جو ظلمتیں ہیں، ممکنات کی، مخلوقات کی ظلمتیں، وہ چھپ جاتی ہیں، حجاب میں آ جاتی، یعنی نور فشانی ہی اتنی ہے کہ ان کی ظلمتیں ہی چھپ جاتی ہیں وہاں پہ، اندھیرا اندھیرا رہتا ہی نہیں، اندھیرے کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں، اتنی ظلمت، اتنے اس جگہ پہ نور فشانی ہے۔ واختفا ظل ماہیت ہی تحت ضیاء الکبریہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
نور الہی کے تحت آنے کی وجہ سے ماہیات کا یہ جو سایہ ہے اور ماہیات کا یہ جو وجود ہے یہ چھپ کے رہ جاتا ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ الصَّوَادِرِ وَثَانِيُ الْمَصَادِرِ كَأَنَّهُ الشَّمْسُ عَالِمِ الْعُقُولِ، کہ گویا کہ یہ جو نور اول ہے وہ کون ہے؟ نور اول۔ نور اول وہاں پہ ذوفشانی کر رہا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کو خود مد نظر رکھنا ہے، یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، اور یہ اس کی ادلہ فلسفی کتابوں میں طویل طور پہ ہیں۔ ادھر ملا صدرہ نتائج بیان کر رہے ہیں۔ ہم عقلی ادلہ سے، اگر عقل و فہم سے اگر کائنات کو کھولنا شروع کریں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، یہ جو بھی آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم فقط عقلی استدلال اور عقلی دلائل سے ہم اس میں آگے جانا چاہیں۔ اب یہ جو عالم عقل ہے اس میں نور فشانی کہاں سے ہو رہی ہے؟ نور اول سے۔ یہ جو نور اول ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَوَّلُ الصَّوَادِرِ، وہ پہلے صادر اول ہے، وَثَانِيَ الْمَصَادِرِ، اور ثانی مصادر ہے۔ یہ جملہ زیادہ تشریح کے قابل ہے لیکن اسے ترک کرتے ہیں ہم، اول، صادر اول اور اس طرح کے اصطلاحات ہیں۔ لیکن آگے آپ تشبیہ دیکھیں، تشبیہ سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کَأَنَّهُ شَمْسُ عَالِمِ الْعُقُولِ ہے۔ عالم العقول کا سورج کون ہے؟ یہی نور اول، یہی صادر اول۔ یہ کیا ہے؟ عالم عقل کا سورج ہے۔ پورے عالم عقل کی ذوفشانی، نورانیت اس سورج سے ہے۔ جیسے اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سورج ہے یا نہیں؟ ہر طرف روشنی کہاں سے ہے؟ سورج سے۔ چاند میں روشنی کہاں سے ہے؟ سورج میں۔ زمین کے اندر زندگی کہاں سے ہے؟ سورج سے۔ یعنی یہ سورج ذوفشانی کر رہا ہے، اس کی نورانیت ہے۔ اسی طرح عالم عقل میں کیا ہے؟ نورانیت۔ عالم عقل جتنا بھی ہے وہ سب کا سب عالم عقل، اس کی نورانیت اس شمس سے آ رہی ہے۔ من حیث ان انوار العقول و اضواء النفوس شعل من نورہ و قطرات من بحرہ، یعنی عالم عقل میں جتنی آپ کرنیں دیکھ رہے ہیں، عالم عقل میں جتنے نفوس جو ہیں وہ ذوفشانی کر رہے ہیں، وہ گویا اسی طرح سے کہ اس بحر کے قطرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال کہ یہ جو ہیں یہ صادر اول کون ہے؟ وَهُوَ خلیفۃ اللہ وَمِثَالُهُ فی عالم العقل۔ یہ کون ہے؟ ذات نور اول۔ نور اول وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا خلیفہ، اور عالم عقل میں اس کی مثال ہے، عالم عقل میں اس کی مثال ہے۔ وَهَذِهِ الشَّمْسُ الْحِسِّيَّةُ مِثَالُهُ فِي عالم الحس۔ آپ عالم حس میں دیکھتے ہیں نا ایک سورج، حسی سورج، یہ حسی سورج جو ہے آپ اس کی مثال کو درک کرتے ہیں یا اصل سورج تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں؟ آپ تک تو اس کی صورت ہی بن کے پہنچتی ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ هَذِهِ الشَّمْسُ الْحِسِّيَّةُ مِثَالُهُ فِي عالم الحس، یہ جو ہمارے پاس حسی سورج ہے یہ حسی عالم میں اس کی مثال ہے۔ لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ یعنی اب یہ ترتیب اس طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں مختصر کروں اور بقیہ انشاءاللہ کل ہم ملاحظہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ایک خلقت کو، اور اللہ تعالیٰ جتنے کمالات ایک ہستی کو دے سکتا تھا یا دینا چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو دے دیے، اور وہ اپنے وجود میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ جیسے قاب قوسین او ادنا، کہ اس قدر قریب ہے، اس قدر قریب کمالات کے اعتبار سے، قدرتوں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قاب قوسین او ادنا۔ یہ ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نور واحد ہیں، انہیں صادر اول بھی کہتے ہیں۔ یہ سبب بنتے ہیں عالم عقل کا۔ عالم عقل میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے خلق کی ہے، جو کچھ بھی عالم عقل میں ہے۔ عالم عقل اس وجہ سے ذوفشانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کر رہا ہے، وہ صادر اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی خلقت اور مخلوق ہیں،
اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے اس کا، اللہ تعالیٰ ہی قادر ان کے اوپر ہے، اللہ ہی نے ساری چیزیں انہیں عطا کی اور بقا انہی سے ہے، اور اللہ نے ہی یہ نظام بنایا ہے کہ عالم عقل کو ان کے ذریعے سے منور کرے اور عالم عقل ان کے توسط سے وجود میں آئے۔ اور پھر ابھی وہ آگے لے کے پھر اسے چلتے ہیں اور آگے ذکر بھی کرتے ہیں ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہوا الحقیقہ المحمدیہ، کہ یہ آگے جا کے ہے، لیکن میں آگے کا حصہ فقط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج ٹائم کم ہے، کہ وہ حقیقت محمدیہ ہے لاجتماعہ علی جمیع المحامد التی یحمد بها الحق، کہ جتنی بھی حمد اللہ تعالیٰ کی جاتی ہیں، حق تعالیٰ کی جاتی ہیں، وہ حمد انہی کے توسط سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مظہر اپنا قرار دیا ہے۔ بقیہ انہوں نے بعض آیات اور روایات کو ذکر کیا ہے، اور یہ آیات اور روایات انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے، اور اس جہان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ فرشتوں کا آیا اس جہان کے اندر تعلق ہے یا نہیں، اور اگر فرشتوں کا تعلق ہے تو کن فرشتوں کا ہے، کیونکہ ہر فرشتے کا تعلق اس عظیم ترین مقام سے براہ راست نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ البتہ یہ پھر عرض کیا جائے یہ فلسفی نگاہ ہے، کل آپ کے سامنے 3 قول کوشش ہوگی کہ بیان کیے جائیں علماء کرام کے، کیونکہ یہ فہرست ہمارے پاس بنتی ہے کہ آپ دنیا کے ضابطوں کے ذریعے سے آئے، علت معلول جسے کہتے ہیں، وہ سامنے کہ آگ سے حرارت نکل رہی ہے، چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، کوئی کھینچے تو نیچے چیز آتی ہے، اس طرح کے قاعدوں سے چلے، آپ چلتے رہے یہاں پہ پہنچ گئے، یہ جو ابھی عمارت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ بڑا بشریت کا سفر ہے، فوراً نہیں پہنچا انسان، بشریت کا ایک طویل سفر ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں عقلی سیر عقلی۔ سیر عقلی آپ کو یہ آ کے بتاتی ہے کہ دنیا وسائط کے ذریعے سے اس جہان کے اندر نظام چل رہا ہے، اگر یہ واسطے اور وسائط آپ ہٹا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی مخالفت ہے۔ عقل واضح طور پہ آ کے کہتی ہے کہ علت معلول کا یہ سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے سلسلہ اوپر آخری علت تک پہنچتا ہے جس کو کہتے ہیں علت العلل، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر قسم کی تدبیر کر رہی ہے اور ہر شے کے ہمراہ ہے، لیکن اس کو اپنی جگہ پہ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے سیر عقلی۔ ایک ہے سیر عرفانی، جسے اہل سنت تصوف حقیقی کہتے ہیں، ایک تصوف باطل ہے، متصوفانہ مشرکانہ اعمال انجام دیتے ہیں، انحرافی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے جس کی مخالفت بھی شدت سے کی ہے۔ ایک ہے عرفانی حقیقی، وہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ترویج اس کی دی گئی ہے، مثلا فضائل بن عیاض جیسے صحابہ جن کی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، فضائل بن عیاض، اور الکافی میں ان سے روایتیں شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے نقل کی ہیں، مصباح الشریعہ پوری کتاب امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے نقل کی ہے، صوفیوں کے سردار تھے اپنے دور کے، لہذا تصوف حقیقی دوسری راہ۔ تصوف حقیقی نے مشاہدات کی ہیں، انہوں نے عقلی طریقے اختیار نہیں کیے، پلس مائنس کرنے لگے، یہ اجتماع نقیضین ہے، یہ اجتماع ضدین ہے، یہ تقابل کی فلاں قسم ہے، اس جگہ پہ تو قیاس استثنائی ہے، قیاس اقترانی نہیں بنتا، اس تمام اصطلاحات سے دور عرفا آئے ہیں، انہوں نے نفس کو پاکیزہ کیا ہے، ان کی راہ کیا ہے تزکیہ نفس، انہوں نے نفس کو کدورتوں سے، شہوات سے، ظلمتوں سے پاک کیا ہے تاکہ ان کے نفس بھی پر ذوفشانی ہو۔ ان کا نظریہ اس طور پہ ہے، اور اس کی جھلک ہمیں آیات روایات میں ملتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، جود و سخا کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اس کی طرف سے تو نکل رہی ہیں چیزیں، اس کی طرف سے تو بخل ممکن نہیں ہے، وہ تو علم دے رہا ہے، وہ قدرتیں دے رہا ہے، ہماری طرف مشکل ہے سمیٹنے میں، ہمارے ظرف ہی گلاس جتنے ہیں، تو سمندر سے گلاس کے اندر پانی بھر جائے تو وہ پورا سمندر بھی بہا دیں وہ تو اتنا ہی رہے گا اس کے گلاس کا پانی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے نہیں ہے کمی، ادھر سے تو سلسلہ ذوفشانی چل رہی ہے، یعنی پوری طرح سے وہاں سے نورانیت کے خزانے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، لامحدود طور پہ وہ باہر جو ہے وہ بے کرام باہر جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم یہاں پہ حجاب لیے ہوئے ہیں، گناہ حجاب ہیں، غفلت حجاب ہیں، نیتوں کا خالص نہ ہونا حجاب ہے،
دنیا کے اندر مشغولیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرا جسم کئی چیزوں میں مشغول ہو، جسم تو کئی چیزوں میں مشغول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلا میں نے اگر کتاب اٹھائی ہے تو اب میں اپنے پاؤں سے ایک اور چیز نہیں اٹھا سکتا، اور توجہ رکھتے ہوئے چوتھا کام بھی کروں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، کسی کی بات بھی توجہ سے سن رہے ہوں اور میسج بھی کر رہے ہوں، آپ دیکھیں گے دو میں سے ایک جگہ خلل آ رہا ہوگا، کیونکہ بدن یہ کام نہیں کر سکتا۔ کثرت سے توجہ کی بات یہ ہے کہ نفس جو ہے نا وہ ایک پرندے کی مانند ہے۔ آپ نے بلبل کا یا چڑیا دیکھی ہوگی، وہ ایک جگہ سے اٹھتی ہے تو پھر ایک ٹہنی پہ بیٹھ جائے گی، ادھر سے اٹھے گی تار پہ بیٹھ جائے گی، ادھر سے اٹھے گی فرش پہ آ جائے گی۔ یہ ہے کثرت سے مشغولیت۔ انسانی نفس بھی اسی طرح سے، ابھی انسانی نفس ہے وہ سوچ میں مشغول ہوئے آل اولاد سے، فوراً اڑ کے پہنچ جائے گا گھر میں، ادھر سے پہنچ جائے گا درس میں، درس سے پہنچ جائے گا ایک اور جہان میں، وہ اڑتا رہتا ہے۔ بس اسے پکڑ کے ایک جگہ بٹھانا پڑتا ہے کہ یار ادھر تم دیکھو۔ جیسے وہ گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کے ادھر ادھر نہ دیکھے تو آنکھوں میں یوں لگا دیتے ہیں سائڈ پہ، تو نفس کے بھی اس طرح لگائیں گے اور اس کو ہر طرف سے آپ رخ بند، دروازے بند کریں گے، تب اس کی توجہ جائے گی اللہ کی طرف۔ اس لیے توجہ کی بات ہے، اس لیے یہ ہے نیت کا خالص کرنا۔ وَإِلَّا نیت خالص تھوڑی ہوتی ہے آپ 100 دفعہ نماز سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کریں، آپ اللہ اکبر کہیں گے تو غائب نماز، پھر آخری دفعہ اللہ اکبر کہیں گے او نماز ختم ہو گئی، کیونکہ وہ نفس کا پرندہ اڑنے لگ جائے گا، اسے بند کرنا پڑے گا تو توجہ جائے گی۔ اس لیے یہ ظلمتیں ہیں۔ صوفیہ حقیقی جو عارف ہیں وہ حقیقی عرفاء آئے اور انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، تزکیہ نفس کیا، تمام بد اخلاقیوں سے اپنے نفس کو دور کر دیا اور ذکر اور فکر میں مشغول ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ نورانیت آ کے ذوفشانی کی، جو اللہ کی طرف سے بحر بے کراں لامحدود بحر خزانے چل رہے ہیں، اور وہ اس کی جتنے توان تھی اور جتنی ظرفیت تھی اتنی اس نے سمایا اس کے اندر۔ انہوں نے پھر یہ والی باتیں کی، لیکن ان کی باتیں ہیں ادھر مثلا کہہ دیں گے صادر اول، ادھر کہہ دیں گے مثلا حقیقت محمدی، یا ایک اور لفظ بول دیں گے اور اس اصطلاح کو لے کے چلنے لگ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی اصطلاحات کے تحت ایک کائنات کی تشریح کی اور وسائط کو بیان کیا۔ انہوں نے جو وسائط کو بیان کیا وہ بیان ہی وہی ہے جو فلاسفہ نے بیان کیا۔ اب آ جاتے ہیں شریعت کی زبان۔ آیا شریعت ان دونوں سے ٹکراتی ہے؟ فلاسفہ طریقے عرفاء فلاسفہ کے طریق سے راضی نہیں ہیں، وہ اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، وہ تو عقلی دلیلوں سے پہنچ گئے۔ لیکن سوال ہے کہ یہ جو عارف ہے اس نے کہاں سے یہ بات لے لی؟ وہ تو کہتا ہے میں نے مکاشفے سے لی یہ بات، میرے باطن کے اندر یہ علم ڈالا گیا، میں نے وہاں سے لیا ہے، میں تو اپنے نفس کو اتنا بلند کیا اور اپنی روح کو اتنی نشو و نما کی ہے کہ میں اس جگہ پہ تعلق قائم کر کے معلومات لے کے آیا ہوں۔ یعنی فلسفی کیا ہے، وہ برزخ میں دور سے جھانک رہا ہے، ایک عمارت پہ کھڑا ہے اور اونچی عمارت میں کھڑے ہو کے دور سے سارا دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے، لیکن عارف کہتے ہیں کہ نہیں، میں ادھر گیا ہوں، ادھر زندگی بسر کی، ان کے ساتھ میں رہا ہوں، اس کو میں چکھ کے آیا ہوں، اسے میں ٹیسٹ کر کے آیا ہوں۔ اس لیے ان کی باتیں جو ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا عرفاء کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک لکڑی کو 1000 دفعہ پھول کہتے رہو وہ پھول ہو جائے گی، وہ تو پھول نہیں بنے گی۔ آپ خوشبو سونگھنا چاہتے ہو لکڑی کو کہ کیا خوبصورت پھول ہے اور 1000 دفعہ سونگھتے رہیں تو خوشبو آ جائے گی۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اصل حقیقت سے کائنات کے تعلق قائم نہیں کرتے تو کس طریقے سے آپ اس کی مثلا عنایات یا رحمتیں یا وہ لذتیں آپ لے سکتے ہیں؟ آپ مثلا صرف سبحان اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں اور دھیان آپ کا کسی اور طرف ہو۔ جب تک آپ کا قلب سبحان اللہ نہیں کہے گا تب تک تو سبحان اللہ کی لذت آپ کو نہیں پتہ لگے گی۔ اس لیے یہ قلبی انسان کے اوپر حالات ہیں جو طاری ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مکاشفات کی دوسری دنیا آ گئی۔ جیسے میں نے کہا مکاشفات والوں نے کہا کہ ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم جبروت ہے، ایک عالم ملکوت ہے اور ایک عالم ناسوت ہے۔ فلاسفہ نے کہا کہ ایک عالم عقل و امر ہے، ایک عالم مثال اور خیال ہے اور ایک عالم مادہ ہے۔ اب شریعت کی زبان دیکھیں، شریعت بھی کہتی ہے کہ چلو انسان کے جنم لینے سے پہلے والے مراحل میں اختلاف ہے،
اخباری کچھ کہتے ہیں، اہل حدیث کچھ کہتے ہیں، اور متکلمین کچھ کہتے ہیں، لیکن انسان کا اس دنیا میں آ جانے کے بعد تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات کے متفق ہیں کہ یہ مادی جہان ہے، اس کے بعد عالم قبر ہے، اور پھر عالم قیامت ہے، اس کے تو سب قائل ہیں۔ اس لیے شریعت بھی اس آ کے کہتی ہے، اور ملا صدرہ نے ان دونوں کو پھر جم کر دیا۔ ان کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ وہ جم کی صورت میں فلسفہ پیش آتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں عالم عقل کو ملاحظہ کریں گے، لیکن عالم عقل کی جو ہم باتیں ادھر پڑھیں گی اس کی تائید آیات روایات کرتی ہیں یا نہیں، یہ ہم انہی کے تناظر میں دیکھیں گے۔ اگرچہ اس کے مخالف اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے کہ مخالف اقوال موجود نہیں ہیں، لیکن عقلی استدلال اور مکاشفات کی دنیا اگر حقیقی مکاشفات ہیں وہ ایک نوع قوت رکھتے ہیں۔ تو اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں جائزہ لیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔